الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان محترم و بزرگان عزیز، جیسے کہ عرض کیا کہ روزہ تقوی کی پریکٹس ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کی پریکٹس ہے. اس لیے روزہ انسان کو سب سے زیادہ مددگار ہے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے، اپنے نفس پر قابو کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پریکٹس ہے. چنانچہ جتنی انسان کو معرفت بڑھتی جائے گی، انسان میں روحی قوت پیدا ہوتی جائے گی، کنٹرول کی طاقت پیدا ہو جائے گی. چنانچہ دو دوست تھے جو اتنے پکے بچپن سے دوست تھے کہ پڑوس میں رہا کرتے تھے، اور جب دو دوست اتنے زیادہ دوست ہوں کہ ایک دن میں 4-5 مرتبہ تو روزانہ ملاقات ہوتی تھی، اور جو ہے ایک دوسرے کو دیکھے بغیر مزہ ہی نہیں آتا، ایک دوسرے کے بغیر جو ہے وہ چین ہی نہیں آتا تھا. یہاں تک کہ بھائی سے بھی زیادہ اتنی محبت و عقیدت نہیں رکھتا ہوگا جتنا دوست سے عقیدت رکھتا ہے. کبھی کبھی دوستی اتنی بڑھ جایا کرتی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ دوست دونوں اتنے پکے دوست تھے، اتنے بہترین دوست تھے کہ ایک دوسرے کے ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے. ہر منزل میں ساتھ، کھانا ساتھ، اٹھنا بیٹھنا ساتھ، دوستی ساتھ، کھیل ساتھ، اسکول میں جانا ساتھ، ہر جگہ جو ہے آنا جانا ساتھ. اس لیے جو ہے ہر وقت ساتھ رہا کرتے. اب جب بڑے ہو گئے، اس منزل میں پہنچ گئے کہ ایک مرتبہ بڑے ہونے کے بعد ان کو سفر کرنے کی حاجت پیش آئی. اس زمانے میں سب سے بہترین سفر دریائی کشتی سفر مانا جاتا تھا. اس زمانے میں نہ تو ایروپلین چلتا تھا، نہ کوئی کار و گاڑی ہوا کرتی تھی، نہ کوئی بس و ٹرین ہوا کرتی تھی. اس لیے سب سے اچھا اور سب سے بہترین سفر دریائی کشتی میں سفر کرنا مانا جاتا تھا. چنانچہ دونوں دریائی سفر کے لیے نکلے. اب جب دونوں دریائی سفر کے لیے نکلے تو ایک مرتبہ جب دریا میں کشتی پہنچی، دریا میں تلاطم برپا ہو گئے، اور تلاطم برپا ہونے کے نتیجے میں کشتی ہچکولے کھانے لگی، اور اس کے نتیجے میں کشتی میں اتنا بڑا طوفان آ گیا کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے دریا کے طوفان سے کشتی ٹکڑے ہو گئی. اس نے ایک تختہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، اور دوسرا دوست اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے دریا میں ڈوبتا ہوا دیکھا، باقی پیسنجروں کی طرح. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کو ڈوبتا ہوا دیکھے، اپنے اتنے گہرے دوست کو ڈوبتا ہوا دیکھے، اور اس کے باوجود کچھ کر نہیں پا رہا ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ کچھ کر نہیں پا رہا، اس لیے کہ خود کی اپنی جان بچانا مشکل ہو رہی ہے تو دوسرے کو کہاں بچانے جائے. چنانچہ اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں،
بڑی مشکل سے تختہ پانے میں کامیاب ہوا، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دوست کو دریا میں غرق ہوتے ہوئے اور مرتے ہوئے دیکھا۔ یہ بڑا غم آلود موسم تھا، اس کے باوجود اس کو جب تختہ مل گیا، تختے کے سہارے کنارے پر لگا، اپنی جان بچی۔ چنانچہ انتہائی شدید پیاس لگ رہی تھی، بہت سخت گرمی کا موسم تھا، انتہائی سخت تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ جب دھوپ نکلی ہوئی تھی تلاش کرنے چلا کہ کہاں سے پانی ملے، لیکن دور دور تک پانی کہیں نظر صحرا میں نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ دور دور تک جب پانی نظر نہیں آیا تو اس کی زبان باہر نکل آئی، گلا خشک ہو گیا، حلق خشک ہو گیا، پانی کے مارے، پیاس کے مارے اس کی بری حالت ہو رہی تھی۔ اسی عالم میں اس نے دور سے ایک کنواں دیکھا، جس کنویں کے منڈیر پر ایک ڈول بھی رکھا ہوا تھا۔ کنویں کے منڈیر پر جو ڈول رکھا ہوا تھا، یہ اس لیے تاکہ کوئی بھی مسافر یہاں سے گزرے تو اسی کنویں سے پانی نکال کے خود ہی پی لے۔ اگر خالی کنواں ہو، ڈول بھی نہ ہو تو آخر پانی کیسے نکالا جائے؟ یہ مشکل تھی، اس لیے کسی مومن نے وہاں پر ڈول رکھ دیا تھا تاکہ آنے جانے والے مسافروں کو ڈول کے ذریعے سے پانی نکالنے میں آسانی ہو جائے۔ چنانچہ وہ جلدی، حالانکہ بہت شدید پیاس لگ رہی تھی، گلا خشک ہو چکا تھا، زبان سوکھ چکی تھی، زبان جو ہے باہر نکل آئی تھی، سانس پھول رہا تھا، لیکن اب جو اس نے وہ کنواں دیکھا اور ڈول دیکھا تو اپنی ساری طاقت کو جمع کر کے اس طرف جانا شروع کیا۔ اب جو ہے دیکھا کہ کچھ حوصلہ ملا کہ پانی ملنے والا ہے۔ ایک مرتبہ ڈول کو کنویں میں ڈالا اور کنویں میں ڈال کر ایک مرتبہ کنویں سے ڈول کو جو نکالا، بہترین پانی تھا، ٹھنڈا، میٹھا اور شفاف پانی تھا۔ دیکھ کر خوش ہو گیا کہ چلو بہترین پانی پینے ملے گا۔ صحرا میں ایک تو جان بچی، دوسرا جو ہے پانی پینے کا سامان نظر آنے لگا۔ ابھی ڈول اٹھا کے یوں پانی منہ کے پاس ڈول لے ہی جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ آواز آئی اس کے کان میں کہ بھائی، میں بہت تم سے زیادہ پیاسا ہوں، پہلے مجھے پانی پلا دو۔ اب اس نے پورے صحرا میں چاروں طرف گھوم کے دیکھا، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس نے کہا شاید میرے کان بج رہے ہیں، کیا پتہ کچھ کیا ماجرا پیش آ رہا ہے۔ ابھی جو ہے اس نے ابھی ڈول اٹھا کر کے، ڈول نیچے رکھ کر کے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ یہ ڈول اٹھا کے ابھی منہ کے قریب لے گیا تھا کہ ایک مرتبہ پھر کان میں آواز آئی کہ بھائی، میں تم سے زیادہ، بہت زیادہ پیاسا ہوں، پہلے مجھے پانی پلا دو۔ یہ جو سنا تو پھر چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ آواز آ رہی ہے لیکن کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑا حیران و پریشان تھا۔ اب جو تیسری مرتبہ ڈول اٹھا کے پانی منہ کے قریب کیا تو ایک مرتبہ ایسی آواز آئی کہ بھائی پہلے مجھے پانی پلا دو، میں بہت زیادہ پیاسا ہوں۔ اب اس کو تھوڑا احساس ہوا کہ کوئی زنجیر کی آواز آ رہی ہے اور اس کے سر کے اوپر سے کہیں سے آواز آ رہی۔ اب جو سر اٹھا کے دیکھا تو عجیب منظر تھا، بہت عجیب منظر کہ ایک آدمی کو آسمان سے زنجیر لٹک رہی ہے لوہے کی، اور بڑی سرخ گرم زنجیر لٹک رہی ہے، اور کسی آدمی کی گردن میں ایک دم پھندے کی مانند اٹکائی ہوئی ہے، اور وہ آدمی جو ہے پھندے زنجیر، سرخ گرم زنجیر کے ساتھ اس آدمی کو جو ہے لٹکایا گیا، اور وہ بڑا کرراہ رہا ہے، بہت زیادہ چیخ و پکار کرراہ رہا ہے، بڑی تکلیف میں، بڑی شدت کی تکلیف میں ہے۔ اور جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو اگر ہم جیسا آدمی ہوتا تو وہیں تو یا تو بے ہوش ہو جاتا اس منظر کو دیکھ کے کہ بھئی یہ کیا منظر پیش آ رہا ہے، یا جو ہے وہیں ڈول کو پھینک کے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن یہ بھاگا بھی نہیں، بے ہوش بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ اس نے پہچان لیا کہ وہ لٹکنے والا کون آدمی ہے۔
دیکھا کہ وہ لٹکنے والا میرا وہی دوست ہے جو دریا میں غرق ہو کے مر گیا تھا۔ اب تو حالت بری ہو گئی۔ اب اگر اس کا کوئی کسی کا بیٹا جو اگر اسی زنجیر سے لٹک رہا ہو تو بھاگے گا تھوڑی کوئی، وہ تو اس کی مدد کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ یہ تو اتنا گہرا دوست تھا کہ بھائیوں سے بھی زیادہ اس کی عقیدت تھی، محبت تھی، اس لیے وہیں پر رک گیا۔ اور کسی طریقے سے جب جو ہے زنجیر نیچے تھی تو اس وقت جو ہے اس نے ڈول اٹھا کر ابھی اس کو پانی پلانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ ڈول اٹھا کر پانی پلانے کی کوشش کی، ایسا لگا کہ اوپر سے زنجیر کھینچ لی گئی اور زنجیر اوپر چلی گئی اور وہ آدمی اوپر چلا گیا۔ یہ حیران و پریشان کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے پانی خود پینے کی کوشش کی تو پتہ چلا زنجیر پھر نیچے آ رہی ہے اور وہ آدمی نیچے آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کہا بھائی پہلے مجھے پانی پلا دو، میں انتہائی شدید پیاسا ہوں، میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں، پہلے مجھے پانی پلا دو۔ اب پھر اس نے ڈول اٹھا کر کے اپنے دوست کو پلانے کی پھر کوشش کی۔ جیسے ہی اس کے منہ کے قریب لے گئے پتہ زنجیر دوبارہ اوپر سے کھینچ لی گئی۔ اب یہ بہت حیران و پریشان تھا، اور زنجیر بھی کوئی عام زنجیر نہیں تھی، لوہے کی دہکتی سرخ زنجیر، گرم زنجیر تھی، اور اس کو جو ہے کھینچا جا رہا تھا، اور انتہائی پھندے مانند وہ زنجیر گلے میں اٹکی ہوئی تھی، اور بڑی شدت کی تکلیف سے وہ کرا رہا تھا۔ چنانچہ اب دوسری مرتبہ جب اوپر چلا گیا، ایک مرتبہ جو ہے اس نے پھر ڈول سے پانی اٹھانا چاہا، ایک مرتبہ دیکھا کہ پانی اپنے منہ کے قریب لے ہی جا رہا تھا کہ زنجیر جو ہے نیچے آنے لگی۔ پھر جب نیچے آنے لگی تیسری مرتبہ بھی اٹھا کر کے اس کو دینے کی کوشش، وہ زنجیر جیسے ہی پانی کا ڈول اس کے منہ کے قریب پہنچا ایک دم پھر اوپر سے کھینچ لی گئی، اور سخت قسم کی سرخ دہکتی ہوئی، آگ میں دہکتی ہوئی زنجیر، اور اتنی سخت زنجیر اس کے گلے میں باندھ کر اس کو لٹکایا ہوا تھا گردن کے بل، اور وہ کرا رہا تھا بڑی شدت کے عالم میں، پیاس کر رہا تھا، مجھے پانی پلا دو، پیاس کا عالم کر رہا تھا۔ اب جب تیسری مرتبہ زنجیر کھینچ لی گئی پانی پلانے کے موقع پر تو یہ تو بڑا گھبرا کر ڈول پھینک کر کے بھاگا ایک دم کہ کون سا منظر پیش آ رہا، بھاگا ایک دم، بھاگتے اتنی طاقت، ویسے ہی پیاسا پہلے ہی تھا، بھاگتے بے ہوش ہو گیا۔ اب جو بھاگتے بے ہوش ہو گیا تو اب ہوش آیا تو پتہ چلا کچھ بدو عرب اس کو اٹھا کر کے لے گئے تھے، اور وہ اس کا علاج کر رہے تھے کہ یہ اتنا پیاسا، یہ خود اتنا بیمار، اور اس کی حالت خود بری تھی، وہ جو ہے اپنی حالت پر اتنا پشیمان تھا کہ اس کے نتیجے کے اندر میرے دوست کے ساتھ کیا واقعہ ہو گیا۔ چنانچہ خود کی حالت بھی بری، دوست کی حالت بھی بری۔ ایک مرتبہ وہ جب صحت یاب ہو گیا اس بدوؤں کے پاس، صحت یاب ہونے کے بعد اس نے اپنا ایڈریس بتایا، اور بتانے کے بعد اپنے گھر پہنچا۔ گھر پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ جب وہاں اپنے علاقے میں پہنچنے کے بعد اپنے دوست کے گھر گیا اور اس کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جو دوست مر گیا تھا اس کے گھر پر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس مرنے والے دوست کا بیٹا نکل کر کے آیا، اور بیٹا جب نکل کر کے آیا تو ایک مرتبہ بیٹے کو ساری داستان اس کے باپ کی سنائی کہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ سفر کیا، اس کے بعد وہاں پر دریا میں ڈوب گیا تھا، پھر جو ہے صحرا میں اس طرح زنجیر سے، آسمان سے زنجیر لٹک رہی تھی، اس کے اندر اتنی لوہے کی سخت قسم کی آگ کی زنجیر میں گلے میں لٹکا کر کے اس کو بار بار کھینچا جا رہا تھا، اور وہ بڑی تکلیف و شدت کی حالت میں کراہنے کی حالت میں تھا، اور انتہائی پیاس کر رہا تھا۔ اس کا بیٹا بھی سن کر حیران و پریشان کہ کرے تو کیا کرے، میرے باپ کے ساتھ یہ کیا ہو گیا، ایک تو دریا میں جا کے ڈوب گیا اور دوسری طرف سے یہ عذاب اس کو دیا جا رہا ہے۔ بہت پشیمان و پریشان تھا، یہاں تک کہ جب یہ حالت دیکھی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تقریباً 6-8 مہینے گزرے، اور اسی فکر میں تھا کہ میرے دوست کے ساتھ کیا پیش آ گیا۔ تقریباً 8 مہینے کے بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک
انتہائی سرسبز و شاداب کھیت میں کھڑا ہے اور چاروں طرف بہترین پھول کھلے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان راستہ بنا ہوا ہے. راستہ بننے کے بعد ایک مرتبہ وہاں پر انتہائی شاندار سفید سنگ مرمر کا جو ہے محل بنا ہوا سفید رنگ کا. وہاں جا کر جو ہے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں پر ایک شخص نکل کر کے آیا. وہ تھا اندر کے مالک کا غلام. غلام نے کہا آئیے آئیے، آپ کا تو میرا مالک کافی دیر سے انتظار کر رہا ہے، آپ جو ہے اندر تشریف لے آئیے. ایک مرتبہ اندر جا کر دیکھا کہ انتہائی حسین و جمیل و نوجوان و خوبصورت آدمی ہے جو میرا بڑے شاندار پرطباق طریقے سے استقبال کر رہا ہے اور اس کے لیے انواع اقسام کے سفرے پر کھانے کی چیزیں بچھی ہوئی ہے اور ہر سہولت وہاں پر موجود ہے. سونے کا لباس پہنا ہو، سونے کا تاج پہنا ہوا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کوئی نبی ہیں کیا؟ آپ کو جو اتنا رتبہ، ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا، اس کے باوجود آپ کو سونے کا لباس کے ساتھ ساتھ سونے کا تاج اور پھر جو اتنے انواع اقسام کی نعمتیں اور اتنی سہولتیں، ہر چیز آپ کو دی گئی ہے، تو کیا آپ نبی ہیں؟ کہا کیا بات کرتے ہو نبی کی، میں کہاں اور نبی کا رتبہ کہاں. کہا اچھا پھر آپ کوئی ولی خدا ہے؟ کہا ولی خدا کا بھی کیا عظمت کا مرتبہ ہے، میں کہاں اور ولی خدا کہاں. ولی تو علی ہے، میں کہاں اور جو ہے ولی خدا کہاں. کہا پھر تم کون ہو کہ تمہیں اتنا ابھی مرنے کے بعد ہی اتنا بڑا رتبہ عطا کر دیا، روز قیامت حساب و کتاب ہونے سے پہلے اتنا عظیم رتبہ بخش دیا گیا، تو یہ تمہیں اتنا عظیم رتبہ دے دیا گیا، تو تم کون ہو؟ تو اس نے بڑھ کر کے کہا کہ کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا میں نے تو نہیں پہچانا. کہا کہ میں تمہارا وہی دوست ہوں جو دن رات ہم ساتھ رہا کرتے تھے، بچپن سے ہم ساتھ رہے ہیں اور بچپن سے ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ ہم ہی زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتے تھے، بھائیوں سے بھی زیادہ محبت تھی، وہ میں وہی دوست ہوں. یہ حیران و پریشان کہ ابھی 6 مہینے 8 مہینے پہلے تو زنجیر سے لٹکتا ہوا دیکھا تھا اور جو ہے وہ اتنا کرا رہا تھا، پیاس کر رہا تھا، پانی کر رہا تھا، اور ایک مرتبہ یہاں پر جو محل میں آ کے ٹھہر گیا، یہ کیا چکر ہو گیا؟ کہا کہ یہ کیا چکر ہے، تمہاری تو شکل ہی بن گئی، تم تو انتہائی خوبصورت و حسین و جمیل نوجوان بن گئے ہو. اتنے ہمارے ساتھ جب مرے تو آدھڑ عمر تھے، اس کے بعد اب تو حسین و جمیل نوجوان میں تمہاری شکل بھی بدل گئی ہے، تم نوجوان آدمی بن گئے ہو اور اتنا خوبصورت چہرہ ہو گیا، سونے کا لباس پہنا، سونے کے جو تاج پہنا ہوا ہے اور اتنا انواع اقسام کی جو چیزیں تمہارے لیے سہولتیں فراہم کر دی گئی ہے. آخر کیا وجہ ہوئی؟ وہ بات صحیح تھی جو میں نے 8 مہینے پہلے تمہیں زنجیر سے آسمان سے لٹکتا ہوا دیکھا تھا، تمہارے گلے میں زنجیر پڑی، وہ بات صحیح تھی یا آج کی بات صحیح ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا ذہن کنفیوز ہو گیا ہے. میں حیران و پریشان ہوں کہ کون سی بات صحیح تھی، حیران و پریشان ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس کے دوست نے کہا وہ بات جو آپ نے 8 مہینے پہلے دیکھی تھی وہ بھی صحیح تھی اور آج جو یہاں پر دیکھ رہے وہ بھی صحیح ہے. کہا میری سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذرا سمجھاؤ تو صحیح، ہوا کیا، یعنی کیسے یہ ساری چیزیں پیش آ گئی؟ تو کہا کہ ہاں اصل بات یہ کہ جیسے ہی میں مرتے ہی ملک الموت کے ساتھ چند فرشتے تھے جو اٹھا کر کے مجھے لے کر کے چلے اور ایسی گرم ترین جگہ پر لے گئے کہ جہاں پر سرخ دہکتی ہوئی زنجیر تھی، وہ میرے گلے میں پھندے کی طرح باندھ دی اور باندھنے کے بعد ایک مرتبہ آسمان سے زنجیر کو لٹکا کر مجھے جو ہے لٹکا دیا اور لٹکانے کے بعد فرشتوں کے حوالے کر دیا. جو فرشتے عذاب کے فرشتے ان کے حوالے کر دیا اور میں آسمان سے اس طرح لٹکتا رہا اور انتہائی شدید تکلیف میں تھا. میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ کیا شدید تکلیف تھی. وہ کسی کو جو ہے پھانسی کے تختے پر لٹکایا، اس تکلیف بھی کیا ہو، تکلیف 1 سیکنڈ برداشت نہیں ہو سکتی، ایسی عجیب تکلیف تھی. میں اس تکلیف میں بہت بری طرح کرا رہا تھا،
پیاس پیاس کر رہا تھا، پانی پانی کر رہا تھا، بہت شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی اور گلے کی بری حالت تھی، اور لٹک ایک آدمی کو گلے کے ذریعے سے آسمان پر لٹکایا جائے تو اس کی کیا حالت ہے، ہاتھ پیر مڑ گئے تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، آنکھیں باہر آ گئی تھی، میرا جسم سارا کا سارا تن بدن ایک دوسرے سے جدا ہو گیا تھا، میری حالت بہت بری تھی، ایک سیکنڈ برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن اس حالت میں 8 مہینے لٹکا رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ 2 خوبصورت فرشتے آئے، انتہائی خوبصورت فرشتے تھے، آئے، اور آنے کے بعد سب سے پہلے تو انہوں نے میرے گلے کی زنجیر کو کاٹا، لیکن زنجیر کو کاٹنے کے بعد ایک تکلیف ختم ہوئی ہے، اس کے بعد گلے میں جو زخم ہو گیا تھا، پورا جسم تار تار ہو گیا تھا، اور ساتھ ساتھ پیاس بھی انتہائی شدت کی لگ رہی تھی، تو مجھے پکڑ کر کے ایک حوض کے پاس لے گئے، ایک نہر کے پاس لے گئے، اور نہر کے پاس لے جانے کے بعد ایک ڈبکی لگوائی مجھے۔ ابھی یہ ڈبکی لگائی تھی تو سارے زخم صحیح ہو گئے، جسم بھی صحیح ہوگا، سینہ بھی صحیح ہوگا، سارا جسم بہترین ہو گیا، لیکن پھر بھی پیاس تو لگ رہی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے کہا بہت زور سے پیاس لگ رہی ہے، تو اس فرشتوں نے ایک مرتبہ تھوڑا سا جو ہے مجھے اسی حوض سے پانی پلایا۔ اب وہ جو پانی پلایا تو پیاس بجھی ہے، تو ایسی پیاس بجھی ہے کہ آج تک مجھے پھر پیاس نہیں لگی، ایسا جو ہے میں پیاس سے نجات یافتہ ہو گیا۔ کہا کہ بھائی یہ ایک دم چینجنگ کیسے آ گئی، یہ ایک دم تبدیلی کیسے آ گئی، تم جو ہے زنجیر کے ذریعے سے آسمان کی زنجیر سے لٹک رہے تھے اور اتنی شدت و تکلیف میں تھے، سرخ دہکتی ہوئی زنجیر تمہارے گلے میں تھی، اس کے بعد اتنی تکلیف کے عالم میں تھے کہ پیاس کر رہے تھے، اتنی شدت کی پیاس کے اندر جو ہے وہ اتنی تکلیف میں لٹک رہے تھے، اور ایک دم اچانک سے وہ فرشتے کہاں سے آ گئے، کیوں آ گئے؟ کہا ہاں، اصل بات یہ ہے کہ میں اس طرح لٹک رہا تھا کہ ایک مرتبہ وہ 2 فرشتے آئے، اور 2 فرشتے آ جانے کے بعد وہ مجھے لے گئے وہاں پر زنجیروں کو کاٹ کے حوض میں، اور اس نے نہر میں مجھے نہلایا، اور اس کے بعد جو ہے اسی سے پیاس بجھی۔ کہا اس کی وجہ اگر تمہیں معلوم کرنا ہے تو جا کر کے میرے بیٹے سے پوچھو۔ اب اور تجسس بڑھ گیا کہ وجہ کیا تھی کہ تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اب جب جو ہے یہاں پر اس حالت سے یہ جیسے ہی یہ کہا کہ میرے بیٹے سے پوچھو، اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد بڑا بے چین تھا کہ جلدی سے جا کر بیٹے سے پوچھے کہ کیا وجہ تھی کہ تبدیلی واقع ہو گئی۔ رات بڑی مشکل سے گزاری، جیسے ہی صبح ہوئی، صبح ہوتے ہی فوراً جو ہے میں نے اپنے دوست کے بیٹے کے گھر جا کر دستک دی، جو پڑوسی میں تھا، ایک مرتبہ دستک دی، بیٹا نکل کر کے آیا، اور نکل کر کے آنے کے بعد کہا بیٹا اب تم ہی صحیح بتا سکتے ہو کہ اصل وجہ کیا تھی، اور جو میں نے خواب دیکھا وہ سچا خواب تھا یا خواب سچا نہیں تھا۔ یہ کہہ کر اس نے کہا چچا جان آپ جو تشریف لائے، اتنی صبح تشریف لائے، اگر جو ہے آپ کو اتنا ہی ضروری کام تھا مجھے کہتے میں خود حاضر ہو جایا کرتا۔ کہا کہ نہیں بہت ضروری تھا اور بہت ہی جلدی آ کر کے جو مجھے دریافت کرنا تھا، اس لیے میں آپ کو صبح زحمت دے رہا۔ ایک مرتبہ اندر لے گئے، اندر لے جانے کے بعد کہا کہ ہاں جب جو ہے آپ نے آ کر میرے باپ کی یہ حالت بتائی تھی کہ وہ صحرا میں اس طرح زنجیر سے لٹکا ہوا ہے اور کرا رہا ہے، اور سرخ دہکتی ہوئی زنجیر اس کے گلے میں پھندا ڈالی گئی ہے، اور کراہتا جاتا، پیاس کرتا جائے، پانی کرتا جا رہا ہے، تو میں بھی بہت گھبرایا۔ اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں بھی بہت گھبرایا، اور گھبرانے کے بعد آخر میں کیا کروں کیا نہیں کروں، بہت پریشان تھا۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ میرا باپ ویسے تو بڑا نیک تھا، لیکن کیا کیا کوتاہیاں اس سے ہو سکتی ہے، وہ ذرا سا ذہن پر زور ڈالا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کو کچھ صبح کی نمازیں عام طور پر قضا ہو جایا کرتی، چنانچہ میں نے کچھ نمازیں اس کی قضا کروائی، اور نمازیں قضا کروانے کے بعد ایک مرتبہ میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ میرا بابا ویسے تو نیک تھا، تو اس کے بعد پھر اس کے باوجود یہ سزا جو ہے ان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ تو ماں نے کہا کہ ویسے تو کہنے کی بات نہیں، لیکن تمہارا باپ جوانی کے عالم میں ظہر عصر کی نماز تو پڑھتا تھا، مغرب عشاء کی نماز تو پڑھتا تھا، لیکن صبح کی نماز عام طور پر قضا کر دیا،
صبح کی نمازیں عام طور پر چھوڑ دیا کرتا تھا۔ میں کہا بھی کرتی تھی کہ بھائی صبح کی نماز جو ہے پڑھ نہیں پا رہے ہو تو کم سے کم قضا کر لیا کرو، تو وہ کہا کرتے چھوڑو یار اس سے کیا ہوتا ہے، اور جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا کرتے۔ اگرچہ کہ بڑھاپے میں پھر جو ہے صبح کی نماز میں بھی ریگولر ہو گئے تھے، لیکن جوانی کے عالم میں جو نمازیں قضا ہو گئی تھی اس کی طرف پرواہ ہی نہیں کی، اس کی توجہ ہی نہیں کی، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ نمازیں تھیں کہ شاید اس نمازوں کی وجہ سے زنجیر میں تمہارا باپ جکڑا گیا ہو۔ چنانچہ میں نے جلدی نمازیں صبح جو وہ قضا کیا کرتے تھے وہ ادا کرنا شروع کی، لیکن میں نے سوچا یہ تو پوری زندگی کی صبح کی نمازیں ہیں، تو اتنی جلدی تو میں اکیلا قضا نہیں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ میں نے سوچا، اور سوچنے کے بعد ایک عالم دین جو اچھی نمازیں پڑھ سکتا تھا، جو صحیح نمازیں پڑھ سکتا تھا، اس کو اجارے پر لیا، اور جلدی جو ہے میں نے اپنے باپ کی نمازیں پڑھوائی، اور اس کے نتیجے میں 8 مہینے کے بعد اس نے آ کر مجھے خبر دی کہ آپ کے باپ کی نمازیں میں نے مکمل کر لی ہے، اور میں اطمینان تو کرتا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے باپ تک یہ نمازیں پہنچی یا نہیں پہنچی، لیکن جب آج آپ نے آ کر خبر دی تو اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرے باپ تک یہ نمازیں پہنچ گئی، اور اس کے نتیجے کے اندر 2 فرشتے آئے، اور 2 فرشتوں نے وہ زنجیروں کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد سارا علاج کیا، اور وہ محل میں لے جا کر کے چھوڑ دیا، اور محل میں جنت کی نعمتیں اس کو جو ہے اسی دنیا میں مل گئی، اسی قبر میں مل گئی، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو انسان کی قضا باقی تھی انجام دینے کے نتیجے اس کو ساری نعمتیں دنیا ہی میں نصیب ہو۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ انسان قبر کی تیاری کرے تو قبر کی تیاری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی قبر کو آباد کرتا ہے، دنیا ہی میں قبر میں جاتے ہی انسان کی قبر جنت بن جائے گا، ورنہ اگر کوئی چیز کوتاہی ہو گئی تو کوتاہی کے نتیجے میں انسان کو یہ ساری چیزیں بھگتنا پڑیں گی۔ کسی نے کہا پھر محبت اہل بیت کیا ہوئی؟ محبت اہل بیت تو ویزا و پاسپورٹ ہے جو جنت میں راستہ ہے، لیکن پھر قبر میں ہمارے لیے یہ مقرر کیا گیا ہے، محبت اہل بیت بالآخرہ جنت میں لے جائے گی، لیکن اس کا پاسپورٹ اور ویزا یہی محبت اہل بیت ہے، وہ بالآخرہ انسان کو لے کر کے جائے گی، لیکن اعمال پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کے اعمال میں کمی بیشی رہے تو اس کو جو ہے قبر میں یہ سارے عذاب برداشت کرنا پڑتے ہیں، برزخ میں عذاب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے انہی چیزوں سے بچنے کے لیے انسان بڑا سنبھل کے دنیا میں چلے تاکہ انسان کی قبر آباد ہو جائے، انسان ہمیشہ شاد و آباد ہو کر کے قبر میں بھی انسان جنت میں جا کر آباد زندگی گزارے۔ پروردگار عالم ہمیں سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا